شریعت میں حج کی اور عمرہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد احادیث میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگو حج اور عمرہ کو بار بار کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ لوگو حج اور عمرہ بار بار کرو، اس لیے کہ یہ دونوں متعدد بار کرنے سے انسان کی فقیری کو اور انسان کے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں۔ اس طریقے سے مٹاتے ہیں جیسے بھٹی جو ہے لوہے کی، سونے کی، چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے مال اور دولت میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کی فقیری دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں، انسان کو بخشش کا پروانہ جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس انسان نے حج کیا اور پھر اس میں کوئی بیہودہ کام نہیں کیا اور فسق کا کام نہیں کیا، یعنی ایسے امور جن سے شریعت نے منع کیا ہے، انسان ان کاموں سے اجتناب کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کرنے کے بعد ایسے پاک اور صاف ہو کر پلٹتا ہے جیسے اس انسان کو اس کی والدہ نے آج ہی جنم دیا ہے۔ گویا کہ حج کرنے سے انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، انسان بالکل پاکیزہ اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، حج اور عمرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یعنی انسان ایک عمرہ ادا کرتا ہے تو دوسرا عمرہ پھر ادا کرتا ہے، دونوں کے درمیان انسان سے جو خطائیں اور غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو ان کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور وہ حج جو اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، حج مبرور یعنی حج مقبول، وہ حج جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے، اس حج کا بدلہ اللہ کے پاس جنت ہے۔ کس قدر عظیم عمل ہے کہ انسان ایک عبادت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حج کو جہاد بھی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، حل علی النساء جہاد، کیا عورتوں کے اوپر جہاد فرض ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، علیہن جہاد لا قتال فیہ، ان کے اوپر ایسا جہاد فرض ہے جس میں لڑائی نہیں ہے۔ الحج والعمرہ، وہ حج ہے اور عمرہ ہے۔ گویا کہ حج اور عمرہ یہ جہاد ہی کی طرح ایک عبادت ہے، جیسا اجر و ثواب انسان کو جہاد کرنے میں ملتا ہے، ویسا ہی اجر و ثواب انسان کو حج اور عمرہ کی ادائیگی کے اوپر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا والحج یہدم ما کان قبلہ، کہ یہ وہ عبادات ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
اسلام لانے سے انسان کی سابقہ زندگی کی غلطیاں اور گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہجرت کرنے سے انسان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حج کرنے سے انسان کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم عبادتیں ہیں، جس کے کرنے سے انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ احرام میں پھر جانا سج، پہلے سمجھ احکام حج، پہلے سمجھ احکام حج۔ پیغام ٹی وی